إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج خلیفہ چہارم، خلیفہ برحق، زوج بطول، داماد رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی علی اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو الحسن آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن کے نام پر، اور ابو تراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے شکنجی کے سبب مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مٹی پر سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے انہیں اٹھایا اور جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ اس طرح آپ کنیت ابو تراب سے مشہور ہو گئے۔ دوسری کی بجائے یہ کنیت آپ کو زیادہ پسند تھی کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کی ہوئی تھی۔ آپ کا لقب اسد اللہ اور حیدر اور مرتضیٰ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ عام الفیل کے 30 برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس کی تھی، جمعہ کے دن آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ نے اپنے بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت ہر وقت آپ علیہ السلام کی امداد اور نصرت میں لگے رہتے تھے۔ آپ مہاجرین اول اور عشرہ مبشرہ میں اپنے بعض خصوصی درجات کے لحاظ سے بہت زیادہ ممتاز تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار اور مہاجرین نے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کی۔ آپ کی خلافت 4 سال 8 ماہ اور 9 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں حضرت علی کی پرورش اپنے ذمہ کرم میں لی تھی، وہاں آپ نے ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف بھی کوشش کی۔ نگاہ نبوت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و دانش کے ایسے مرتبے پر فائز ہوئے کہ اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ اپنی مثال آپ تھے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور تعلیم کا اہتمام کیا، وہاں ان کے مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی شادی خانہ آبادی کا بھی اہتمام فرمایا اور اپنی چہیتی صاحبزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر دیا۔ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ دشمنوں کے ظلم اور تکالیف سے نجات حاصل کر لیں۔
مسلمانوں نے مختلف صورتوں میں ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں ہجرت فرمائی۔ روانہ ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی امانتوں کی فہرست حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ امانتیں مالکوں کو واپس کر کے ہجرت کی غرض سے مدینہ طیبہ چلے آنا۔ حسب حکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر لیٹ گئے۔ اصل مالکوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نبی کریم علیہ السلام سے تعلق اور واسطہ تھا وہ کسی بیان کا محتاج نہیں۔ آپ نے کئی بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب ہونے کا شرف بخشا۔ غزوہ تبوک کے علاوہ آپ نے تمام غزوات میں شرکت اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا تھا، اس لیے وہ اس غزوہ میں شرکت نہ کر سکے۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنا کر اپنی چارپائی پر لٹا دیا۔ دشمنوں کی امانتوں کی فہرست انہیں سونپ دی تاکہ امانتیں مالکوں کو واپس کر کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے امانتیں واپس کی اور مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ 8 ہجری میں فرضیت حج کا حکم نازل ہوا۔ اس سال حج کے مہینے گزر چکے تھے۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہلا حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اعلان کرنے کے لیے اپنا نائب بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حج کے موقع پر آئے ہوئے تمام لوگوں میں آپ نے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اعلان کیا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام بہت بلند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر روانہ کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے قاضی کی حیثیت سے روانہ کر رہے ہیں جبکہ میں ایک نو عمر ہوں اور فیصلہ کرنے کا بھی مجھے علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری زبان کو قائم رکھے گا۔ جب فریقین تمہارے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئیں تو جلدی سے فیصلہ نہ کرنا جب تک دونوں کی بات مکمل طور پر نہ سن لو، یہ طریقہ کار تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کی اس دعا کے بعد فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی دقت پیش نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا حضرت علی بن طالب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قسم بخدا قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں وہ کس کے بارے میں ہے، کس جگہ ہے اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ بے شک میرے پروردگار نے مجھے باشعور دل اور بلیغ زبان عنایت فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہترین قاضی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب بھی حضرت علی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے اس کا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت ابن عباس نے کہا، مدینہ طیبہ میں علم الفرائض میں حضرت علی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والے تھے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا علم اب حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر تک محدود رہ گیا۔
حضرت عبداللہ بن عیاش نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علم کی قوت، ارادے کی پختگی اور استقلال تھا۔ پورے خاندان میں بہادری مشہور تھی اور آپ احکام فقہ اور سنت میں ماہر تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں روحانی قوت اور طاقت سے نوازا گیا تھا، وہاں جسمانی قوت اور طاقت سے بھی نوازا گیا۔ غزوہ تبوک کے علاوہ آپ ہر غزوے میں شامل ہوئے اور خوب شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ فتح خیبر کے موقع پر مسلمانوں کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دشواری پیش آ رہی تھی۔ بار بار حملہ آور ہونے کے باوجود کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا علم جب رسول اللہ کو ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اعلان فرمایا، کل علم ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ اس کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ صبح ہونے پر صحابہ جمع ہو گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہیں؟ جواب دیا گیا، وہ اشوب چشم یعنی آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ فرمایا انہیں لایا جائے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے، ان کی آنکھوں میں اپنا تھوک لعاب دہن مبارک لگایا، آنکھوں کا درد جاتا رہا۔ اسلام کا علم ان کے ہاتھ میں دیا گیا۔ مجاہدین نے ان کی قیادت میں خیبر پر حملہ کیا تو خیبر فتح ہو گیا اور آپ فاتح خیبر کے لقب سے ملقب ہوئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کمروس کے دروازے کا وزن 800 من تھا اور 70 آدمی اسے بمشکل اٹھا سکتے تھے، مگر اتنے بھاری دروازے کو بھی آپ نے اکیلے اٹھا لیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر دیر تک اپنے ہاتھوں پر رکھا، مجاہدین کے لیے اسے بطور ڈھال استعمال کیا اور قلعہ فتح ہونے پر آپ نے دروازہ پھینک دیا۔ جنگ کے اہتمام پر 80 افراد نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اسے ہلانے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ جس میدان میں آپ اترے کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔ حضرت علی تو وہ ہیں کہ جن کی طاقت، شجاعت اور بہادری کو اپنوں کیا بیگانوں نے بھی تسلیم کیا۔ بڑے سے بڑا اور طاقتور دشمن بھی آپ کے سامنے آتا تو وہ آپ کی شجاعت اور بہادری کے سامنے ڈھیر ہو جاتا۔ ایک معرکہ کے دوران آپ نے ایک دشمن گرا لیا، اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ آپ نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ دریافت کیا گیا، آپ نے دشمن کو گرا لیا تھا، اسے واصل جہنم کیوں نہیں کیا؟ فرمایا، میں نے بھی اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا اور اب یہ میرا ذاتی مسئلہ بن گیا، جبکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ آپ کی اولاد میں سے 14 صاحبزادے اور 18 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کی نسل پاک اور سادات کا سلسلہ 5 صاحبزادوں سے جاری ہوا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی قدر و منزلت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز طلب کرتا تو آپ مجھے عنایت کرتے اور اگر میں خاموش رہتا تب بھی آپ پہلے مجھے عطا فرماتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور ان سے سرگوشی کی، حتیٰ کہ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سے طویل سرگوشی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سرگوشی کی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈوں کو قربان کر رہے تھے، یعنی ذبح کر رہے تھے، قربانی کر رہے تھے۔ میں نے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کروں، لہٰذا میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں شب و روز میں 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ جب رات کے وقت آپ کی خدمت میں میری حاضری ہوتی تو آپ اجازت دیتے وقت کھانسی فرماتے تھے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت ناراضگی میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا ہم میں سے کسی کو بھی آپ سے گفتگو کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی کوئی مقدمہ آتا، چاہے لغو ہی کیوں نہ ہوتا، آپ ہمیشہ زندہ دلی کا ثبوت دیتے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو یہ کہہ کر پیش کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ شخص میری ماں کی آبرو ریزی کر رہا ہے۔ فرمایا ملزم کو دھوپ میں لے جا کر کھڑا کرو اور اس کے سائے کو 100 کوڑے مارو۔ کیا علم اور کیا حلم ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شرکت کے لیے تیار ہوئے تو پتہ چلا کہ آپ کی زرہ کھو گئی ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور آپ کوفہ واپس تشریف لائے تو ایک یہودی کے پاس آپ نے اپنی زرہ دیکھی۔ آپ نے فرمایا زرہ تو میری ہے، نہ میں نے اس کو فروخت کی ہے نہ میں نے ہبہ کی ہے، یہ تیرے پاس کیسے آئی؟ اس نے کہا یہ زرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ آپ نے فرمایا میں قاضی کے پاس جاتا ہوں تاکہ وہ فیصلہ کر دے۔ چنانچہ آپ قاضی شریک کے شریح کے پاس آئے اور ان کے برابر بیٹھ گئے، اور آپ نے قاضی سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اگر میرا مخالف یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے برابر ہی عدالت میں مخصوص مقام پر کھڑا ہوتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہود کو حقیر سمجھا ہے تو تم بھی ان کو حقیر سمجھو۔ قاضی نے کہا آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ زرہ میری ہے، نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے نہ میں نے اس کو ہبہ کیا۔ قاضی نے یہودی سے پوچھا تمہارا کیا جواب ہے؟ یہودی نے کہا زرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ قاضی نے کہا یا امیر المؤمنین آپ کا کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا ایک غلام قمبر اور میرا فرزند حسن اس بات کے گواہ ہیں کہ زرہ میری ہے۔ اب قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں درست نہیں ہے مقدمے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اہل جنت کی گواہی ناجائز اور نادرست کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین اہل جنت کے سردار ہیں۔ بات یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ اس یہودی نے بلند آواز سے کہا اے امیر المؤمنین آپ مقدمہ کے تصفیہ کے لیے مجھے قاضی کے پاس لے آئے، باوجود اس کے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں یعنی صاحب اختیار ہیں، پھر بھی قاضی نے آپ سے اس طرح جرح کی جس طرح عام لوگوں سے کی جاتی ہے۔ یہی آپ کے دین کی سچائی ہے، بے شک زرہ آپ ہی کی ملکیت ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا مجھے بتائیے ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا وہ ایسی ذات نہیں کہ کبھی نہیں تھا اور پھر پیدا ہو گیا، وہ ہمیشہ سے ہے، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے، تمام نہایتیں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اقوال جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، آپ کے اقوال روشنی کے وہ مینار ہیں جن پر عمل کر کے آدمی اندھیروں کی جہالت سے نکل جاتا ہے، نور حاصل کر لیتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَا تَأْمَنَنَّ مَلُولًا، جو خود ہی دل تنگ ہو اس سے مطمئن نہ رہو۔ پھر فرمایا وقال عجب المرء بنفسه احد حساد عقله، انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا خود اپنی عقل سے حسد کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اغدی علی القضاء والا لم ترضى ابدا، تکلیف سے چشم پوشی کرو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ فرماتے ہیں من لانا عودہ کشفت اغصانہ، جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان کے دل کو نرم ہونا چاہیے، حسن سلوک والا ہونا چاہیے، تو اس کے گرد لوگوں کا چمگھٹا لگا رہتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں الخلاف یہدم الرعی،
मुखालिफत सही और दुरुस्त राय को भी बर्बाद कर देती है। फरमाया मन नालस तताल, यानी जो मनसब पा लेता है, जिसको ओहदा मिल जाता है, वो दस्त दराजी करने लगता है। हजरत अली फरमाते हैं वबित्तवादुई ततिमुन्नामा, तवाज़ो से नेमत मुकम्मल हो जाती है। फिर फरमाया अत्तामियु फी विसाक़ि ज़ुल्ला, लालची हमेशा जिल्लत की कैद में रहता है। फिर फरमाते हैं वसूइला अन कौली अज़्ज़ा वजल्ला, उनसे पूछा गया जो अल्लाह ताला का कौल है फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, फ़क़ाला रदियल्लाहु ताला अन्हु हियल क़नाअतु, आपने फरमाया यहाँ हयात तय्यबा से मुराद क़नाअत है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने औरतों के बारे में भी इरशाद फरमाया औरतों की अच्छी आदतें मर्दों की बदतरीन सिफतें हैं, जैसे इतराना, बुज़दिली, कंजूसी। जब औरत इतराती हो तो वो अपने ऊपर किसी को काबू हासिल नहीं करने देती। जब कंजूस हो तो अपना और शौहर का माल बचाती है। जब बुज़दिल होती है तो हर आने वाली मुसीबत से डरती है। आप फरमाते हैं औरत सरापा शर है और इसकी सबसे बड़ी बुराई यह है कि इसके बगैर काम भी नहीं चल सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मन ज़न्ना बिका खैर, जो तेरे बारे में अच्छा ख्याल करता है, फसद्दक ज़न्नहु, तो तू उसके ख्याल को सच्चा कर दे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लोगों पर एक ऐसा जमाना भी आएगा जिसमें वही मुकर्रब होगा जो लोगों के अयूब बयान करने वाला हो, और वही खुश मजाक समझा जाएगा जो फासिक और फाजिर हो। उस वक्त इंसाफ पसंद को कमजोर नातवा समझा जाएगा, सदका को लोग खसारा कहेंगे, लोग सिला रहमी को एहसान समझेंगे, और इबादत लोगों पर फख्र करने के लिए, जतलाने के लिए होगी। ऐसे जमाने में हुकूमत का दारो मदार औरत के मशवरे, नोखेज लड़कों की कारफरमाई और ख्वाजा सराओं की तदबीर और राय पर होगा। आपने फरमाया दुनिया और आखिरत मुतजाद दुश्मन हैं, दो मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो जो आदमी दुनिया को चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, और वो आखिरत से दुश्मनी रखता है, ये दोनों मशरिक और मगरिब की तरह हैं, और इन दोनों के बीच में चलने वाला दरमियाना रफ्तार जब एक से करीब होता है तो दूसरे से दूर हो जाता है, और ये तो दोनों सोकने हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं तुम्हें ऐसी 5 बातों की नसीहत करता हूं जिनके हसूल के लिए ऊंटों को एड़ लगाकर दौड़ाया जाए तो भी वो इसके अहल हैं। खबरदार, तुम में से कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना रखे, अपने गुनाहों के अलावा किसी से ना डरे। जब किसी चीज के बारे में सवाल किया जाए और ना जानता हो तो लाइल्मी के एतराफ में ना शर्माए, जब नहीं जानता है तो सीखने में ना शर्माए, और सब्र इख्तियार करे कि सब्र ईमान के लिए वैसा ही है जैसा बदन के लिए सर और जाहिर है, कि इस बदन में कोई खैर नहीं होता है जिसमें सर ना हो, और उस ईमान में कोई खैर नहीं है जिसमें सब्र ना हो। हजरत अली शेर खुदा वो सखी हैं, वो जूदो सखा वाले हैं कि जिनकी कोई ना मिसल है ना मिसाल है। जूदो सखा क्या है? जूदो सखा में फर्क ये है कि सखी वो होता है जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, और जवाद वो है जो खुद ना खाए बल्कि दूसरों को बगैर किसी गर्ज और इवज के खिलाए, और बखील वो है जो ना खुद खाए और ना दूसरों को खिलाए। जवाद हकीकी सुब्हानहू ताला की सिफ्त है जो बगैर किसी गर्ज इवज के मखलूकात को नवाजता है, और फिर अल्लाह की अता से इस कायनात के सबसे बड़े जवाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस सिफ्त से अपने तमाम सहाबा को नवाजा है, और बिलाशुबा जो सहाबी जितने करीब रहे वो उतने ही फैज याब हुए। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह बकरा में, वो जो अपने माल खैरात करते हैं दिन और रात में, छुपे और जाहिर,
یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر۔ صدقہ کرنا بہت ہی افضل عمل ہے اور بالخصوص چھپ کر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ بھی دیا، ظاہر کر کے بھی اور پوشیدہ بھی، تاکہ بہتر پر بھی عمل ہو جائے اور بہتر سے بہتر پر بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیمار پرسی کو تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تمہارے فرزند بیمار ہیں؟ تم اللہ کے لیے کوئی نظر مانو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ خاتون جنت اور آپ کی لونڈی فضا سب نے 3 روزوں کی نظر مانی۔ دونوں شہزادے اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہوئے تو تینوں نے روزے رکھے۔ جس دن روزہ رکھا اس دن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ آپ شمعون یہودی کے پاس گئے اور چند سیر جو بطور قرض لائے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ جو چکی میں پیسے اور گھر کے 5 آدمیوں کے حساب سے شام کی روٹیاں پکائیں اور افطار کے وقت سامنے لا کر رکھیں۔ ابھی لقمہ منہ میں ڈالا ہی نہ تھا کہ دروازے پر آ کر ایک فقیر نے سوال کیا کہ سلامتی ہو تم پر اے اہل بیت رسول اللہ، میں ایک مسکین مسلمان ہوں، تمہارے دروازے پر آیا ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے کھانوں پر کھلائے گا۔ یہ سن کر ان مقدس حضرات نے وہ ساری روٹیاں اس مسکین سائل کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر سو رہے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، اسی طرح کچھ جو پیس کر شام کو کھانا تیار کیا۔ افطار کے وقت ایک یتیم آ گیا، وہ روٹیاں اس کو دے دی اور پانی پی کر تیسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا۔ تیسرے دن ایک غلام آیا اور ساری روٹیاں اس کے حوالے کر دی۔ چوتھے روز صبح کو اٹھے تو بھوک کی شدت اور کمزوری سے چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی حالت دیکھی تو بے قرار ہوئے، یہاں تک کہ آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی تلقین فرمائی۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا، اے اہل بیت رسول اللہ، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ دہر کی آیت ہے، ترجمہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ اہل بیت کی مہمان نوازی کے کیا کہنے۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار جنگیں لڑی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے بھی نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی 3 ایسی خصلتیں سنی ہیں کہ اگر میں ان میں سے ایک کو بھی اپناؤں تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی جو ہیں ان کو سرخ اونٹ بہت پسند ہوتے ہیں، تو آپ نے وہی جملہ استعمال کیا کہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہو اگر ایک بھی عادت میں اپناؤں۔ آپ نے فرمایا، علی میرے ہاں وہی مقام رکھتا ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج میں ایسے شخص کو علم عنایت کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا
جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرماتے ہوئے سنا، جس کا میں دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست ہے۔ میں نے آپ سے یہ بھی سنا، اے علی تم میرے ہاں وہی مقام رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ہاں رکھتے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خلافت عثمانی کے آخری سالوں کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی خلافت، مخالفت، بغاوت کا شکار رہا۔ آپ کی کوشش سے بظاہر تو خوارج ختم ہو گئے، لیکن 3 مشہور خوارج عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکیر التمیمی مکہ معظمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے بہت لمبی مشاورت کی کہ 3 شخصیات کو شہید کر دیا جائے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تاکہ کوئی بھی مسئلہ باقی نہ ہو۔ اور یہ بھی طے پایا کہ عبد الرحمن بن ملجم المراوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور عمر بن بکیر حضرت عمر بن عاص کو شہید کرے گا۔ نیز انہیں قتل کے گھاٹ اتارنے کے لیے ایک ہی رات میں حملہ کیا جائے گا۔ ممکنہ حملہ 1 رمضان یا 11 رمضان یا 17 رمضان میں ایک ہی بار میں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ تینوں شخص اپنے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم المراوی کوفہ پہنچا، وہاں کے زیر زمین کام کرنے والے خوارج کو اپنے عزائم سے خبردار کیا، ان کی امداد حاصل کی، وہ بھی اس کام میں متفق ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہوتے۔ آپ 17 رمضان میں مسجد کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں آنے والے لوگوں کو بھی دعوت نماز دیتے گئے۔ اسی دوران عبد الرحمن بن ملجم المراوی سے سامنا ہو گیا۔ اس نے موقع پا کر حسب پروگرام آپ پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ 17 رمضان بروز جمعرات صبح کے وقت ہوا۔ تلوار کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ کن پٹی کٹ گئی اور وار دماغ تک پہنچ گیا۔ حملہ کرنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے وقت شور سن کر لوگ جمع ہو گئے اور یہ حملہ بروز جمعرات کیا گیا۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن آپ حیات رہے، پھر اتوار کی شام کو جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باہمی معاونت سے غسل دیا اور تجہیز و تکفین کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور رات کے وقت کوفہ میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ عبد الرحمن بن ملجم المراوی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، پھر اعضاء جسمانی آگ میں جلا کر خاکستر بنا دیے گئے۔ آپ نے جس وقت شہادت کا جام نوش کیا، آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ کے مزار کے بارے میں 3 قول ہیں۔ مزار کوفہ میں ہے، لیکن اسے ظاہر نہیں کیا گیا تاکہ خارجی بے حرمتی نہ کرے۔ آپ کا جسم مبارک ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کیا گیا تھا۔ نمبر 3، جسم مبارک کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل کیا گیا تھا۔ اور ایک اور قول بھی ہے کہ جسم مبارک کوفہ سے مدینہ منورہ لانے کے لیے اونٹ پر رکھا گیا اور رات کے وقت اونٹ جسم سمیت غائب ہو گیا، جو کہ دستیاب نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالی کی کروڑہ کروڑ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا علم، حلم، بردباری عطا فرمائے، ان جیسے اخلاق سے مزین فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا میں سیرت صحابہ علیہم الرضوان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔